ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا گا بہیلا می بر اور گا بدور می کشد عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب عالم سود و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہم جو رہی میری نگاہ بے ادب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام کند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی مبتدائے تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق معزز سامعین محترم محفل یاد مدینہ کے عنوان سے آج ذکر مصطفیٰ کی بزم سجی ہوئی ہے اور حضور کی بزم میں آنا
یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اس بزم کو اسی تقدس کے ساتھ سننا یہ اس سے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور حضور کے یاد کی اور حضور کے ذکر کی تکریم کرنا یہ تب واجب اور بلکہ فرض ہے جب اس کے سامنے حضور کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو میں سب سے التجا کروں گا بالکل خاموشی سے چند باتیں کرنی ہے، وہ بابا جی والی چند باتیں کرنی ہے محبت کی، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن جتنی بات ہو مکمل احتیاط کے ساتھ اور احترام کے ساتھ سنی جائے، تاکہ وہ چیز سلامت رہے کہ ہم حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں اور حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ادب کا ہے زیر آسماں زر نازک تر، نفس گم کرتا می آیت جنید و با یزیدی تھا، اور باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے ذرے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ تو یہ بڑی نازک بارگاہ ہے، یہاں پہ تو صحابہ مخاطبین ہیں قرآن کے سب سے پہلے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہاں بڑے خیال سے بہت احتیاط سے ساری باتیں، آپ حضور کی محفل میں آئے ہیں، جتنی دیر بیٹھے بس پھر توجہ ادھر ہی رہنی چاہیے مالکوں کی طرف، اور یہ بڑی نازک بارگاہ ہے۔ یہاں تو ہمارے بابا جی ترمیم کر کے پڑھتے تھے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا، تو ہے ہی ہے نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ہی جا، کہ پوری حضور کی مجلس میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کی طرف کوئی آنکھ بھر کے دیکھے سوائے ابو بکر عمر کے۔ تو یہ بڑی نازک بارگاہ ہے، یہاں پہ تو صحابہ حضور کے گھر دعوت کھانے کے لیے لے کر جائیں تشریف، اور حضور کے گھر دعوت کھا کر صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگ پڑے تو حضور کی طبیعت پر ناگوار گزرے تو اللہ کی قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں، کیا میرے صحابہ خبردار آئندہ کے بعد تم نے میرے نبی کے گھر نہیں جانا، اگر جاؤ تو کھانا کھا کے فوراً اٹھ کے آؤ، میرے نبی کی طبیعت پر ناگوار گزرا ہے۔ اور یہ بڑی نازک بارگاہ ہے، یہاں تو صرف یہودیوں نے یہی کہا تھا نا، رائنا، قرآن کے لفظ ہے نا رائنا، پہلے صحابہ کہتے تھے، صحابہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کوئی گفتگو فرماتے تو صحابہ کو اگر سمجھ نہ آتی تو صحابہ فرماتے رائنا یا رسول اللہ، ہم پر رعایت کیجئے، ہمارے پر نظر کرم کیجئے، ہمارے پر نظر الفت کیجئے، یہ دوبارہ بات سمجھا دیجئے۔ لیکن وہ یہودی جو ازل سے دشمن ہے میرے آقا و مولا کا، ان یہودیوں نے سنا تو وہ زبانیں ٹیڑھی کر کے رائنا کہتے تھے۔ تو جب یہ دیکھا نا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لفظ پکارے جاتے ہیں یہودی ان کا احترام نہیں کرتے بلکہ ان کو ٹیڑھا کر رہے ہیں، تو پھر اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے میرے حبیب کے غلاموں، آئندہ کے بعد تم نے یہ نہیں کہنا کہ رائنا، بلکہ کہنا یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، وقولوا انظرنا، اور غور کر کے سنا کرو میرے نبی کی بات۔ یہ ہے بات حضور کے ادب کی۔ اور حضرت سعد بن معاذ نے جب دیکھا نا کہ جناب وہ یہودی ٹیڑھا کر کے رائنا رائنا کہہ رہے ہیں، تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا اللہ لعنت اللہ علیکم، فرمایا اللہ کے دشمنوں تم پر لعنت ہو، اگر میں نے دوبارہ کسی کی زبان سے سنا نا رائنا تو میں اس کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ یہ ہے حضور کی محفل کے ادب۔ اور علماء کرام بیٹھے ہیں، عیینہ بن حصن یہ حضور کی بارگاہ میں مسلمان ہو کے نہیں آیا، یہ کافر تھا، حضور کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آیا تو حضور کی ایسے جانب ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوا اور پیچھے ایسے ہاتھ رکھ کر حضور کی جانب ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوا، تو حضرت اسید بن حضیر آئے، آپ نے دیکھا نا کہ جب حضور کی یہ بیعت بھی کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا یا عین الحجرس اتمد رجلیک بین یدی رسول اللہ، انہوں نے کہا بندر کی آنکھ والے تو حضور کے سامنے ٹانگیں کر کے بیٹھا ہوا ہے، اگر مجھے حضور کی مجلس کا حیا نہ ہوتا نا تو میں نے تیرا پیٹ پھاڑ کے رکھ دینا تھا۔ یہ ہے حضور کی مجلس کا ادب، اور جس کو یہ ادب نصیب نہیں نا، بابا جی کہتے تھے بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے۔ یہ ادب کی بات ہے نا یار، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ یہ دل یار تک پہنچنے کا جو سبب ہے نا وہ ادب ہی ہے، اور یہ ادب ہی ہے جو انسان کو انسان رکھتا ہے اور مسلمان کو مومن بناتا ہے اور مومن کو عاشق مصطفیٰ بناتا ہے۔ یہ ادب ہی ہے، اور سب کا ادب بعد میں ہے، کسی کا ادب کسی جگہ ہوگا، سب سے پہلے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اس چیز کا بھی ادب ہے. یہ تو ادب ہی تو ہے جو ہماری باتوں میں ہے. اور جب بھی حضور کی مجلس میں جاؤ باادب ہو کر بیٹھو. یہ سیلفیاں، یہ کیمرے، ہم نے اپنے بابا جی کو دیکھا ہے. بابا جی مجلس ساری رات جاری رہے حضور کی محفل کی. بابا جی نے فون کبھی نہیں سونا کتنا بھی کوئی ضروری ہو. کبھی جناب قریب نہیں پھٹکنے دیا بلکہ باادب ہو کر، اور پوری رات میں جمائی بھی نہیں لی. یہ پھر وہ تیرے لہجے نے بتایا کہ حق مصطفیٰ کیا ہے. تیرے لہجے نے بتایا کہ حق مصطفیٰ کیا ہے اور وفاؤں کا تقاضا کیا ہے. اور مالکوں نے بتایا وفاؤں کا صلہ یہ ہے. ہاں، اور جو حضور کے ادب سے، یہی ادب ہی تو چیز ہے بھائی، اور کیا چیز ہے. حضرت امام احمد بن حنبل، ادب جو ہے نا یہ انسان کو پتہ نہیں کس مقام پر لے جائے. امام احمد بن حنبل دریا کے کنارے وضو کر رہے تو ایک میرے جیسا گنہگار شخص آیا. اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام وہ وضو کر رہے ہیں دریا کے کنارے. تو وہ امام صاحب سے اوپر بیٹھا ہوا تھا جہاں سے پانی آ رہا تھا. تو اس نے کہا یار، اس نے اپنے دل میں سوچا کہ مناسب نہیں ہے مسلمانوں کا اتنا بڑا امام، ہمارا اتنا بڑا امام وضو کر رہا ہے تو میرے جسم کا گندا پانی امام تک جائے گا. وہ اٹھا وہاں سے اور امام صاحب سے گزر کر جہاں پانی جا رہا تھا نیچے کی طرف جا کر بیٹھ گیا. وہ فوت ہو گیا. کسی کو خواب میں ملا، کسی نے پوچھا آپ بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا مجھے امام صاحب کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. یار یہ تو سب علماء سناتے ہیں کہ فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا، ایک بچے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جب آئے ہیں تو ایک بچے کی صورت میں ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو آسیہ نے کہا کہ یہ تیری اور میری، حضرت آسیہ نے کہا یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہی کہا نا. تو اگر حدیث پاک میں اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے اس کے 400 سالہ شرکیہ گناہ معاف کر دینے تھے. وہ مشرک نہیں تھا، مشرک گر بھی تھا. وہ ساری شرک کرتا نہیں تھا بلکہ شرک کرواتا بھی تھا پوری قوم کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سے ادب ہو جاتا نبی سمجھ کے نہیں، بے خیالی میں ادب ہو جاتا. اور جناب پوری نام کیا ہے تمہید کے ساتھ ادب نہیں، بالکل ایسے ہی کیا اسی الفاظ کو دہرا دیتا کہ ہاں یہ تیرے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب اگر بے خیالی میں فرعون سے ہو جاتا تو رب اس کے 400 سالہ شرکیہ گناہ معاف کر دے. تو میں اور آپ اگر حضور کی محفل میں آئیں اور ادب کے ساتھ حضور کا نام چن کر اپنے آنکھوں پہ لگائیں تو کیا ہمارا رب ہمارے گناہ نہیں بخشے گا؟ ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ یہ ادب ہے. اور ادب اس سے ہی بنا ہے. آج تک جس کو کوئی مقام ملا، کوئی وردان ملا، کوئی جناب بڑی مسند ملی، وہ ادب کی وجہ سے ملی. اور حضور کا ادب یہ تو صحابہ نے کر کے بتایا نا کہ حضور کا ادب کیا ہے، ورنہ سب نے اپنے ادب بتائے ہیں. ہر جگہ جاؤ اس کے اپنے ایس او پیز ہیں کہ یہ جناب ہمارے ایس او پیز ہیں، یہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جانے کے ایس او پیز ہیں، یہ فلاں جگہ پہ جانے کے ایس او پیز ہیں. یار کوئی حضور کی محفل میں بھی آنے کے تو ایس او پیز ہیں نا کہ نہیں ہے؟ حضور کی مجلس کے بھی تو ایس او پیز ہیں، حضور کی جناب محفل کے بھی تو ایس او پیز ہیں. جتنی دیر بیٹھے باادب ہو کے بیٹھے بس، اور جتنی دیر آپ سے ہو سکتا ہے باادب ہو کر بیٹھے اور حضور کا ذکر کریں. اور ذکر تو ہمارا بابا ہمیں بتا کر گیا ہے کہ ہم نے منہ چھپا چھپا کر ذکر نہیں کیا، اور جناب ڈر ڈر کر اور نہیں کرنا، چونکہ چنانچے کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ کیا کہنا ہے کوئی بھی آگے کھڑا ہو جائے کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ فسا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک